میری شاید آپ کے اس انٹرویو کے بعد پھر میری دوبارہ بلی چڑھ جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک نے آپ کو اتنی عزت دی، اس ملک نے اگر آپ کو آرمی چیف بنایا، اس ملک نے اگر آپ کو وزیر اعظم بنایا، اس ملک نے اگر آپ کو صدر مملکت بنایا، اس ملک نے آپ کو چیف جسٹس بنایا، اس ملک نے آپ کو جج بنایا، اس ملک نے آپ کو 21ویں 22ویں گریڈ کا آفیسر بنایا، فیڈرل سیکرٹری بنایا، یور ریسپانسبلٹی از کہ جس دن آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جائے آپ اس ملک کو سرو کریں۔ لیکن اگر کوئی آدمی میری اکلوتی بہن کو غیر قانونی طور پر، جبکہ وہ وہاں پر ہو بھی نہ، اسے 9 مئی کے FIR میں نامزد کریں، پھر اسے اشتہاری کریں، پھر میری بہن ATC کی کورٹ میں جائے، تو میرا بھائی میں نا بڑا غیرت مند بندہ ہوں، یہ میری گریبان پہ ہاتھ ڈلا ہے، یہ ہاتھ انشاءاللہ کٹ کے واپس جائے گا، یہ صحیح واپس نہیں جائے گا۔ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کردار ہیں جو انتہائی ناقابل بھروسہ اور ٹرسٹ وردی نہیں ہیں، اور انہیں جہاں سے اقتدار مل رہا ہو وہ اسی پلیٹ کے اندر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، کس کے اشاروں پہ نہیں کھیلتے۔ یہ جو اسلام آباد دھرنا آیا تھا، کون کیسے آیا تھا؟ یہ جب دھرنا اٹھا ہے تو کیسے اٹھا مولانا فضل الرحمان کا؟ میرے سے نہ پوچھیں میرا بھائی، میں I know the things which I don't want to tell۔ آپ کو وہ کاؤنٹر کرنے کے تو آپ کہیں جی یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو گیا۔ But to hell with contempt of court, there is no قاضی concept صاحب of کہتے ہیں میں contempt of court۔ انصاف پسند ہوں اور انصاف کرتا ہوں، میں نے الیکشن کروائے، میں نے الیکشن اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ان کا انصاف ہم نے دیکھا ہے جس نے انہوں نے بلے کا نشان اڑایا، ان کا انصاف ہم نے دیکھا ہے جس نے انہوں نے اس سے پہلے فیصلے دیے ہیں، ان کا انصاف ہم نے اس وقت بھی دیکھا ہے جب وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی جو مظہر علی نقوی کے خلاف کی گئی ہے، جب یہی قاضی صاحب کے بارے میں کی جا رہی تھی، وہ ایک سنگل رسید نہیں دے سکے اپنی پراپرٹیز کی لنڈن کی۔ ویلکم سیاست ڈاٹ پی کے سے، میں ہوں وقار بگاؤ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا۔ صاحبزادہ صاحب، لمبی باغ دوڑ مفروری اور اس کے بعد پرچے مار داڑ کے بعد آج پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا سب کچھ آپ کی جولی میں ڈال دیا اور آپ پہ اعتماد کر لیا۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یقیناً لمبی ایک روپوشی بھی، مفروری کہہ لیں، روپوشی کہہ لیں اور سٹرگل کہہ لیں، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے جس اعتماد کا اظہار کیا وہ میری جولی میں ڈالنے والی بات نہیں ہے۔ بس آپ دعا کریں کہ اللہ پاک استقامت دے کہ جس جذبے کے ساتھ ہم پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ اب بھی، اور پائے لغزش میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہ آئے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے، اعتبار بہت بڑا ہے، ٹرسٹ بہت بڑا ہے، اور انشاءاللہ جس باپ دادے کا ہم خون ہے اس کے اندر کسی قسم کی سر کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ماتھے پہ گولی ماریں، تو اب آپ بڑا ایک پریشر آنے والا ہے اور اس کے بعد بہت وفاداریاں تبدیل ہوتی دیکھی، آپ برداشت کر پائیں گے یہ چیزیں؟ نہیں، دیکھیں، پریشر میں آپ کے علم ہے میرے اوپر جو تھا، اور میرے اوپر تو کچھ لوگوں کے اوپر تو 9 مئی کے بعد آیا، لیکن میرے پہ تو 2 سال پہلے سے تھا نا۔ میرے سے خصوصی محبت تھی، کیسز اور بہت ساری چیزیں، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ پریشر نہیں توڑ سکا، تو ابھی بھی کوئی پریشر توڑ نہیں سکے گا۔ ہم ٹوٹنے والے لوگوں میں سے نہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہماری فائلز نہیں ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو لوگ ہیں جن کو آفرز دی گئی، جن کو پریشرائز کیا گیا، انہیں بے شمار معاملات سے اپروچ کیا گیا، تو اب ظاہر سی بات ہے انفارمیشن بھی ہوتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل آ رہی ہے سامنے اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اراکین ہیں وہ ان کے پاس جا رہے ہیں، تو آفرز شروع ہوئی ہیں یا ابھی کوئی سلسلہ شروع ہوا؟ میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں، اس حوالے سے نہ میرے سے کوئی کانٹیکٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی آفر دی گئی، اور مجھے اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے اس چیز کی کہ میرے سے کانٹیکٹ کیا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ میرے والد اور میں ہمیشہ اپنے موقف کے اندر ایک بڑا بلنٹ اور کلیئر سٹانس رکھتے ہیں، اور جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور جس ساتھی کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈنٹ میٹر کہ آپ کو اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جب آپ اس فیئر سے آزاد ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی تھریٹن کرے گا، آپ کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، حالات کیا ہوں گے، جب آپ اس چیز سے اوپر چلے جاتے ہیں نا پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کس حد تک جائیں گے سر خان کے ساتھ؟ آپ کے اوپر جب پریشر آئے گا، آپ نے پہلے جو پریشر برداشت کیا، آپ یقین کریں اب اس وقت تو پورے پاکستان کی سیاست سنی اتحاد کونسل کی ایک موو کے اوپر ہے، اور یہ موو کھلانے کے لیے کسی بھی قیمت پہ جایا جائے گا، تو پھر کہیں کل صاحبزادہ صاحب کی پریس کانفرنس نہ آ جائے یا ویڈیو بیان نہ آ جائے۔ نو ویز۔ دیکھیں، میری ہمشیرہ کو ملوث کیا گیا، پھر اس کو اشتہاری کیا گیا، میرے سب بھائیوں کو اشتہاری کیا گیا 9 مئی کے FIRs کے اندر، میرے اوپر تو پتہ نہیں اور کون کون سی کتنی FIRs ہیں، پارٹی کے لوگوں کو کیا گیا، مختلف ہیلے حربے آزمائے گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، میں نے یہ جو کچھ بھی الائنس تو خیر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پرانا ہے، لیکن یہ جو نئی ایک فارمولیشن ہوئی ہے اس میں حتمی فیصلہ ہر حوالے سے وہ عمران خان صاحب کا ہوگا۔ میں نے میمورنڈم سائن کر کے بلا شرط
میری کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہیں، کوئی شرائط نہیں ہیں. واٹ ایور خان ول ڈیسائڈ دیٹ ول بی دا ڈیسیژن آف سنیت اس ہاتھ کونسل. محبت کی وجہ 5-6 وجوہات ہیں. چونکہ میں جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو پنجاب میں قرآن بورڈ کا چیئرمین تھا. جس طریقے سے پنجاب کے اندر قرآن پاک کے حوالے سے کام ہوا، فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان سلیبس کا کمپلسری حصہ بنایا گیا، پھر ترجمے کو کمپلسری حصہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لازمی نصاب تعلیم کا حصہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد آپ کی القادر یونیورسٹی، پھر اس کے بعد ختم نبوت کے اوپر. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر یورپ سے حملہ کیا گیا تو جس طریقے سے وہ بندہ وہاں پر کھڑا ہوا، اور پھر ان اٹ سیلف ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے، لنگر خانے کا کانسیپٹ، آپ کا فری ہیلتھ کارڈ کا کانسیپٹ. اسی طریقے سے ابھی ایک بہت بڑا ریولوشنری سٹیپ ہم لے کے آ رہے تھے درباروں کے حوالے سے کہ ہم انہیں کمیونٹی سینٹر ڈکلیئر کرنے جا رہے تھے، اور بہت ساری ورکنگ اس کے اوپر ہو گئی تھی. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے. دوسری وجہ دیکھیں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جناب میں نے آخری 2 سال بڑی قربت میں گزارے ہیں خان صاحب کے. اچھا آؤٹ آف دوز ویری فیو پرسنٹ، بلکہ انفیکٹ جس دن خان صاحب گرفتار ہوئے، میں اس سے 2 دن پہلے بھی حالت روپوشی میں بھی میں نظمان پارک مل کے آیا تھا. وہ جس طرح بھی میں نے جو ہوا جیسے ہوا. آخری ملاقات کب ہوئی آپ؟ جس دن خان صاحب گرفتار ہوئے اس سے 2 دن پہلے اچھا میں انہیں مل کے آیا. تو اس نے مجھے، اس بندے نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو پاکستان کے خلاف ہو، جو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہو. اور یہ میں اس کے اوپر بڑا آنیسٹلی، میرے سے اگر کوئی بندہ حلف لینا چاہتا ہے میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں. کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو پروپیگیٹ کیا ہے کہ ہم میں اور فوج میں، ہم میں اور پاکستان کے اداروں کے اندر، سیکورٹی اداروں کے اندر کوئی اختلاف رائے ہے یا ہم ان کے مخالف ہو گئے. میرا بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں، میرا والد اسیسینیٹ کیا گیا، میری جماعت کے 80+ لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریمزم اور سیکٹیرینزم کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے وہ میدان شہادت کے اندر، وہ اس میدان کے اندر شہید ہو گئے. اب میں کس طریقے سے، وہ بندہ جس نے فوج کے حق میں فتاوی جات جس کی پارٹی نے جاری کی ہے، میں کس منہ سے افواج پاکستان کی؟ فوج میری ہے، ایگزیکٹلی. میرا بیٹا فوج میں جانا چاہتا ہے، میرے بہت سارے فیملی ممبرز جو بھی ہمارے بچے ہیں، بھتیجے ہیں، بانجے ہیں، وہ سب فوج کے اندر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یعنی یہ ایک چیز پراپر، یہ ہرٹنگ ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اور یہی بات خان صاحب سے بھی میری لاسٹ جب بھی ملاقات ہوئی تو خان صاحب ہی واز بلیک اینڈ وائٹ کلیئر آن اٹ کہ فوج پاکستان کی ضرورت ہے، اور یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو ابھی تک مضبوط ہے، مستحکم ہے، صحیح معنوں میں قائم ہے، اور اس کا اسی طریقے سے قائم رہنا یہ پاکستان کے بقا کی ضمانت ہے. مگر فوج کے وہ لوگ جن کا نام لے کر عمران خان صاحب انہیں مخاطب کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، آپ مینیپولیشن کرتے ہیں، ان کا بھی تو کردار ہے پاکستانی سیاست میں. کچھ لوگوں کے اوپر ریزرویشنز ہوتی ہیں لیکن وہ بحیثیت ادارہ نہیں ہوتی، وہ ان کی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر ہوتی ہیں. مثلا جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، ایکس آرمی چیف، ان کے حوالے سے جو ریزرویشنز آئی ہیں، جو مختلف باتیں آئی ہیں، وہ ہمیں اس ٹائم کے اوپر بھی پتہ تھا، بہت ساری چیزوں کا پتہ تھا، اب بھی ہمیں پتہ ہے. تو موجودہ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب ان کو کنفرنٹ کرنا چاہ رہے تھے ڈے فرسٹ سے. میں بڑا کلیئر ہوں. اگر کنفرنٹ کرنا چاہتے تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ جی ہم کو لیپا پوتی کر رہے ہیں یا ہم میں اتنی کریج نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس وقت وہ نوٹیفیکیشن موجودہ آرمی چیف کا تیار ہوا اور پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب خان صاحب کے پاس گئے، اگر خان پرابلم کریٹ کرنا چاہتا ہوتا یا خان کنفرنٹ کرنا چاہتا ہوتا تو خان وہاں پہ کنفرنٹ کر دیتا. اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل ایشوز ڈال کے تو وہ آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے تھے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر اس نے چاہا کہ میں کنفرنٹ کروں. سب کو کھلا میدان دیا ہے، آئیں اور اپنا کردار ادا کریں. کس نے؟ عمران خان نے. کسی کے آگے کوئی روڑا نہیں اٹکایا کہ آپ جتنے بھی ادارے ہیں یا جو بھی ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ جو ہے، وہ پاکستان کی عدلیہ ہو، وہ پاکستان کی سیکورٹی کے ادارے ہوں، وہ پاکستان کی سول بیوروکریسی ہو، اس کی ایک اپنی مسلمہ حقیقت ہے اور ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. سیاست میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جتنا گزشتہ کچھ عرصے میں کردار ادا کیا اور سیاست کو جتنا کمپرومائز کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں سر. نہیں ہونا چاہیے تھا. آگے رکے گا یہ؟ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی سٹرونگ پوزیشن میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ بھی بنا لے. تو گورنمنٹ بناتی ہے تو دوبارہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے گی؟ نہیں، دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ آگے یہ سلسلہ رکے گا یا نہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ رک جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے گی یا نہیں. دیکھیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی انڈین اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے، کوئی اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے، وہ بھی پاکستانی ہے نا. میں ایک بات ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر آپ کو مارجن دینا چاہیے اختلاف رائے کا. اگر ہمارا کوئی اختلاف رائے کو 1 یا 2 اسپیسیفک پرسنالٹیز کے حوالہ سے ہے تو اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ ہم پورے ادارے کے خلاف ہیں.
اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہم ان پرسنالٹیز کو مقصود کے خلاف انتقام لینا چاہتے ہیں. ایک اختلاف رائے ہے, فکری اختلاف رائے ہے, تو اس کو اسی طریقے سے سیٹل کرنا چاہیے. ہاں ہمارا اختلاف رائے گزشتہ 2 سال میں رہا ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, مختلف ایشوز کے اوپر رہا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی جو ہوئی ہیں, لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ وہ نہیں ہوں گی. ان چیزوں کو استعمال کر کے کیا آپ کی سیاسی مخالف جماعتوں نے بھی آپ کے خلاف ایک محاذ تیار کیا کہ اگر آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں تو جس طرح آپ کا راجہ ریاض اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنفلکٹ تھا, تو وہ جو قہر تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ اس چیز کو استعمال کیا جا رہا تھا؟ دیکھیے میرا آج بھی ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے. میں رانا ثناء اللہ نے اور راجہ ریاض نے میری ہمشیرہ کو, ہم عزت دار لوگ ہیں, میں مریم بی بی کا نام لیتا ہوں تو میں مریم بی بی کہتا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے آج تک کسی کی ماں بہن کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو بلو دا بیلٹ ہو, لیکن اگر کوئی آدمی میری اکلوتی بہن کو غیر قانونی طور پر, جبکہ وہ وہاں پر ہو بھی نہ, اسے 9 مئی کے FIR میں نامزد کریں, پھر اسے اشتہاری کریں, پھر میری بہن ATC کی کورٹ میں جائے, تو میرا بھائی میں نا بڑا غیرت مند بندہ ہوں. یہ میری گریبان پہ ہاتھ ڈلا ہے, یہ ہاتھ انشاءاللہ کٹ کے واپس جائے گا, یہ صحیح واپس نہیں جائے گا. I'm very clear on it. یہ جو رائیولری ہے یہ رہے گی. میرے حوالے سے میرے حلقے کے اندر جو کچھ کیا گیا, جس طریقے سے آخری دن تک ڈیولپمنٹ فنڈز راجہ ریاض صاحب کو جاری کیے گئے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, اربوں روپیہ وہاں پہ لگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت دی, جیت کے وہاں سے آیا, لیکن وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ whoever is a criminal is a criminal. That No person doubt. should not be supported by any individual, by any organization, by any force. آپ کو اس کو نہیں کرنا چاہیے. میرے اوپر اگر کوئی کرمنل کے الزامات ہیں کہ میں نے کوئی مقصد ہے, خدا نخواستہ میرے کو ملیٹنٹ بینڈ آؤٹ لیٹس کے ساتھ تعلقات ہیں جیسا کہ ان کے ہیں. ابھی یہ گزشتہ 48-72 گھنٹوں کے اندر کیا ہوا ہے؟ ابھی ایک مشاورت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ MWM ہوگی, سنی اتحاد کونسل ہوگی, کوئی اور پارٹی ہوگی, خان صاحب کی رائے کا انتظار تھا, Exactly. تمام لوگ بیٹھے تھے, تو ایک سیکٹیرین وائب کھڑی کر دی گئی. کس نے کھڑی کی؟ اب لوگ تو نہیں ڈرتے, کہتے میں تو کہتا ہوں بینڈ آؤٹ لیٹ نے کی تھی, کالعدم سپاہی صحابہ نے کی تھی, ان کے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی تھی, اس لیے کہ وہ پاکستان کی جو فالٹ لائن ہے سیکٹیرین وائلنس کی, وہ اس کے اوپر دوبارہ کھیلنا چاہتے تھے. اور یہ کس کے کہنے پر کھیلتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کے کہنے پہ کھیلتے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا کہ رانا ثناء اللہ کے ان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ ویسے ہم تو ویڈیو ایویڈنسز چھوڑ, ہم تو ان کے گھروں میں ہونے والے کھانے. اچھا چلیں مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ابھی ہونے والے انتخابات کے اندر جنگ کی قومی اسمبلی کی نشست سے اور جنگ کی صوبائی اسمبلی کی نشست سے کن لوگوں کو ٹکٹ دیا PMLN نے؟ کون ان کے امیدواران تھے جن کو 1 لاکھ سے شیخ وقاص اکرم نے شکست دی ہے؟ یہ انہی کالعدم جماعتوں کے سربراہ تھے جنہیں تکلیف ہے. آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان تحریک انصاف موجود تھی, اس میں اہل سنت موجود تھی, اس میں اہل تشیع موجود تھے. تو اب آپ ایریڈیکیٹ یہ فورسز کر رہی ہیں, یہ ختم کر رہی ہیں سیکٹرین وائلنس کو. پروموٹ کون کر رہا ہے؟ پروموٹ رانا ثناء اللہ کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ تاریخ ہے کہ وہ مذہبی گراؤنڈز کے اوپر, سیکٹیرین گراؤنڈز کے اوپر نہ صرف وائلیشن کرتی ہے بلکہ لوگوں کے ایمان بھی بیچنے کے فتوے جاری کرواتی ہے, اور یہ سارے کام کرواتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے لاسٹ 72 آورز میں جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے ڈائریکٹلی PMLN تھی. سر ایک اور طرف ہم دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف رابطے تیز کر رہی ہے اور بہت سی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اٹھک بیٹھک جاری ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سامنے آئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھیں گے, تو کیا اس حوالے سے پیش رفت جاری؟ اچھا دیکھیں, اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف چونکہ سیپریٹ اینٹی ہے, سیپریٹ پارٹی ہے, میری پارٹی سیپریٹ ہے. میرا موقف مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کردار ہیں جو انتہائی ناقابل بھروسہ اور ٹرسٹ وردی نہیں ہیں, اور انہیں جہاں سے اقتدار مل رہا ہو وہ اسی پلیٹ کے اندر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں یا اسی پلیٹ سے حلوہ کھانا پسند کرتے ہیں. اب اگر انہوں نے ریگنگ کے ایشو کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے تو میں اب اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف بہتر بتا سکتی ہے, لیکن میری اس کے اوپر فائنل ججمنٹ یہی ہے اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ ہی ول ڈچ. پاکستان تحریک انصاف کو انگلیوں پہ نچا کے کھیل جائیں گے؟ نہیں, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اس دن تو بیان دیا جنرل باجوہ کے بارے میں, جنرل فیض کے بارے میں. اچھا نیکسٹ ڈے انہوں نے کہہ دیا کہ اٹ واز سلپ آف اے ٹنگ. 3 مرتبہ ان دیٹ پروگرام ہی ریپیٹڈ دا نیم آف جنرل فیض. تو یہ کیا کسی کے اشاروں پہ کھیلتے ہیں؟ کس کے اشاروں پہ نہیں کھیلتے. یہ جو اسلام آباد دھرنا آیا تھا, کون کیسے آیا تھا؟ یہ جب دھرنا اٹھا ہے تو کیسے اٹھا مولانا فضل الرحمان کا؟ میرے سے نہ پوچھیں میرا بھائی, میں I know the things which I don't want to tell. مولانا فضل الرحمان صاحب
اپنے جس طرح ہماری صحافت کے اندر کچھ صحافی ایسے ہیں جن کو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ یہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وقت آنے پر کھیل جاتے ہیں وہ سر بھی. وقت آنے پر کھیلنا نہیں، وہ تو ڈیلی رات کو ڈائریکشن ہی وہاں سے لیتے ہیں. جنہوں نے اپنے آپ کو انٹائی اسٹیبلشمنٹ پورٹرے کیا ہوا وہ تو ڈائریکشن ہی وہاں سے لیتے ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ، عوام معصوم ہے، میں بے وقوف تو نہیں کہتا، معصوم ہے. وہ ان کا ایک نیریٹو دیکھ کے یا ان کا پروگرام سن کے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا جمہوریت پسند آدمی ہے اور یہ بڑا جناب وہ اخلاقیات کی بات کر رہا ہے اور اقدار کی بات کر رہا ہے. حالانکہ بات وہ نہیں ہوتی. تو یہی سچویشن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جنرل باجوہ صاحب کے پاس جس وقت شیرانی صاحب ان کے ساتھ گئے تھے، ان کی جماعت کے سیکرٹری جنرل، یہ وہاں پر کیا کرنے گئے تھے جنرل باجوہ صاحب کے پاس آرمی ہاؤس میں؟ معاملات طے کرنے. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی ان کے تو اسٹیبلشمنٹ آج کے اگر ساتھ پاکستان لڑائی؟ تحریک انصاف انہیں اسپیس دے رہی ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہی ہے، تو میرے ذاتی خیال کے اندر تو اگر تو وہ ریگنگ کے معاملے کے اوپر کو واضح موقف اپناتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مولانا اس صاحب کے نے یہ بھی مطابق کہا فیصلہ. کہ یہ اتحاد ٹوٹ بھی سکتا ہے. کون سا؟ یہی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا ریگنگ کے معاملے پہ بننے جا رہا ہے. اچھا، یہ انہوں نے بننے سے پہلے ٹوٹنے کی بات کر دی. تو میں نے پہلے کہا ہی از ناٹ ٹرسٹورتھی بائی آل مینس. وزیر اعظم کے لیے نواز شریف صاحب کو پاکستان بلایا گیا. بہت سے حلقوں میں یہ باتیں چلی، اخبارات میں اشتہار شائع ہوئے کہ وزیر اعظم نواز شریف، اور اس کے بعد الیکشن ڈے والے دن جس طرح پولنگ ہوئی اور اس کے بعد رزلٹ جس طرح متنازع ہوئے، معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ Me and Nawaz Sharif is a gone case. His chapter in Pakistani politics is finished. Simple as that. جو کچھ ہوا، جس طریقے سے ریگنگ ہوئی، جس طریقے سے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پولنگ ڈے پہ کم از کم ہمارے ڈویژن کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ پولنگ ڈے پہ پرابلم آئے. کام سٹارٹ ہوا ہے ایٹ دا شام ٹائم 5 آف کے بعد. 5 کے بعد، نہ 5 کے بعد بھی نہیں، 8 کے بعد کاؤنٹنگ کے ٹائم پہ جس ٹائم آروز غائب ہو گئے. ٹھیک ہے، اب میرا آرو جو تھا وہ صبح آیا 5 بجے، رات 10 بجے کا نکلا ہوا، صبح بھی نہیں آیا، وہ صرف ایک شکل دکھائی اور چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ تو جس طرح لوگوں نے رزلٹ لی ہے، جو یہ سارا آرگنائزڈ اینڈ ڈیلٹ ود تھا پی ایم ایل این، وہ اس آپریشن کو خود ڈیل کر رہی تھی. اس میں اسٹیبلشمنٹ شامل تھی اس سارے آپریشن میں؟ دیکھیں ایک امپریشن تو ہے کہ وہ شامل تھے، اور اس لیول کے اوپر جب چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر دھواں بغیر کسی کمشنر پنڈی ڈویژن کہتے ہیں کہ فوج نے تو بڑے اچھے انتخابات کروائے، اس میں عدلیہ ملوث ہو گئی تھی. میرا خیال ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب میرا بھائیوں کی طرح ہیں. ہی ہیز سروڈ اے لاٹ ان فیصل آباد. انہوں نے اپنے کیریئر کی ابتدا بھی فیصل آباد سے کی تھی. از اے تھورو جینٹل مین. لیکن جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اٹس اے میسو اسٹیٹمنٹ آبویسلی، اور یہ ایک چارج شیٹ ہے الیکشن کمیشن کے خلاف بھی اور ہمارے محترم المقام. ویسے یہ کہتے مجھے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، کہنا نہیں چاہیے، قاضی فائزی صاحب کے بارے میں بھی، کیونکہ میں کنٹمپٹ آف کورٹ پہ بلیو نہیں کرتا، میں کنٹمپٹ آف ہیومینٹی پہ بلیو کرتا ہوں. دیر از نو کانسیپٹ آف کنٹمپٹ آف کورٹ ایون ان دا ماڈرن ورلڈ. اب باہر کی دنیا میں مجھے جا کے دکھائیں کس جج کے بارے میں کنٹمپٹ ہو کیا، کس یعنی آپ کی عدالت میں اگر ایک انسان کھڑا ہو کے اپنا آرگومنٹ کرنے لگے، کوئی وکیل آرگومنٹ کرنے لگے، تو بینگ دا چیف جسٹس آف پاکستان اور بینگ دا جج آف ہائر کورٹ، یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کی انسلٹ کر دیں، اس کا آرگومنٹ ہی نہ سنیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو وہ کاؤنٹر کرنے لگے تو آپ کہیں جی یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو گیا. To hell with contempt of court, there is no قاضی concept صاحب of کہتے ہیں contempt میں of انصاف court. پسند ہوں اور انصاف کرتا ہوں، میں نے الیکشن کروائے، میں نے الیکشن اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ان کا انصاف ہم نے دیکھا ہے جس نے انہوں نے بلے کا نشان اڑایا، ان کا انصاف ہم نے دیکھا ہے جس نے انہوں نے اس سے پہلے فیصلے دیے ہیں. ان کا انصاف ہم نے اس وقت بھی دیکھا ہے جب وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی جو مظہر علی نقوی کے خلاف کی گئی ہے، جب یہی قاضی صاحب کے بارے میں کی جا رہی تھی، وہ ایک سنگل رسید نہیں دے سکے اپنی پراپرٹیز کی لنڈن کی. ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پر تشریف لے آئے، تو ان کا انصاف ہم نے دیکھا ہے. تو قاضی صاحب یہ اپنے انصاف کے طور پہ کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ خوب ہے انہیں، یا پھر کہیں سے ڈائریکشن لے رہے ہیں وہ بھی؟ اب یہ تو قاضی صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں. ڈاٹس کیا کنیکٹ ہو رہے ہیں؟ میرے سے پوچھ رہے نہ پوچھیں، بہتر ہے. I don't want to repeat it. جو ریپیوٹ قاضی صاحب نے اپنی بنائی ہوئی تھی نا کہ مین آف پرنسپلز اور سارا کچھ، وہ سب انہوں نے خود اڑا دی ہے. انہوں نے لائیو کوریج سپریم کورٹ کی کروا کے انہوں نے بتا دیا لوگوں کو کہ ہی از اے شارٹ ٹیمپرڈ پرسن. پاکستان کی عوام بڑی باشعور ہو چکی ہے، اور اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اخبار میں سرخی لگوا دیں گے، مینوپولیشن کر لیں گے، پروپیگنڈا کر لیں گے. آج کل پروپیگنڈا 15 منٹ میں اڑا کے رکھ دیتے ہیں لوگ. قاضی صاحب کا کیا مستقبل ہوگا جب اختیارات ان سے لے لیے جائیں گے، ریٹائرڈ ہو جائیں گے؟ بہت کم عرصہ ہے ان کے پاس. جائیداد انگلینڈ میں، گو بیک ٹو انگلینڈ.
He has nothing to do with Pakistan. ٹھیک میں نے آج سے 2 سال پہلے جب ایک تقریر کی تھی اور بڑا اس کا میرے اوپر فال بیک آیا تھا اور میرے پہ بڑی تنقید کی گئی تھی، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ جو لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر یا دیگر بیوروکریسی میں 22ویں 21ویں گریڈ سے ریٹائر ہو کے جاتے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کیوں نہیں ٹھہرتے ہیں؟ ان کی اولادیں پاکستانی نیشنل کیوں نہیں ہیں؟ وہ پاکستان سے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ صرف لوٹنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. whoever that person is. آج پاکستان کے کتنے ایکس چیف جسٹس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیں. سر ایسا ہی تاثر پاکستان کے آرمی چیفز کے حوالے سے بھی پایا جاتا سر نہیں ہونا چاہیے. I'm clear on it as well. whoever is living abroad. دیکھیں اور میں I'm clear on it again. اب میری شاید آپ کے اس انٹرویو کے بعد پھر میری دوبارہ بلی چڑھ جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک نے آپ کو اتنی عزت دی، اس ملک نے اگر آپ کو آرمی چیف بنایا، اس ملک نے اگر آپ کو وزیر اعظم بنایا، اس ملک نے اگر آپ کو صدر مملکت بنایا، اس ملک نے آپ کو چیف جسٹس بنایا، اس ملک نے آپ کو جج بنایا، اس ملک نے آپ کو 21ویں 22ویں گریڈ کا آفیسر بنایا، فیڈرل سیکرٹری بنایا، تو یور ریسپانسبلٹی از کہ جس دن آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جائے آپ اس ملک کو سرو کریں، کیونکہ آپ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس بہت سارے مسائل. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں قوم تیار کر سکتے ہیں آپ قوم تیار کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اچھا آپ یورپ میں جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، کیوں ان کے تھنک ٹینکس اتنے سکسیسفل ہیں؟ اس لیے کہ اپنی وہ ایلیٹ جو سروس کا ایریا گزارنے کے بعد جب وہ ریٹائر ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کے تھنک ٹینکس کے اندر بٹھاتے ہیں جن کے پاس زندگی کا 60 62 65 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اس کو پیپر کے اوپر لے کے آتے ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں ہم پاکستان میں نہیں رکتے میرا بھائی، نئے آنے والے تو ایکسپیرینس کرنے ہوتے ہیں، تجربات کرنے ہوتے ہیں. تو جو پاکستان میں ہے، جو پاکستان میں رک رہا ہے، سلوٹ ٹو دیٹ پرسن whoever that man is. وہ آرمی چیف ہو، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، ایون وزیر اعظم پاکستان ہو، صدر مملکت ہو، مخالف ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اپنا ٹینور پورا کرنے کے بعد جو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد از لیونگ ان پاکستان، اس کی اولاد پاکستان کے اندر بیٹھی ہے، تو سلیوٹ ٹو دیٹ مین. لیکن جو بندہ یہاں سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بھائی جان میرا موقف اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے کہ he didn't serve Pakistan. He was not here for Pakistan basically. آخر میں سر مجھے بتا دیں، آپ کا اتحاد ہو گیا یا پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین تھے وہ آپ کی جماعت میں آ گئے، کیا سینیریو بنتا ہے؟ آپ کو گورنمنٹ بنانے دی جائے گی؟ 180 سیٹیں کلیم کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، مگر وہ دی نہیں جا رہی، تو کیسے آگے معاملات چلیں گے؟ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، پیسے لگ رہے ہیں، اس وقت جہاز اڑ رہے ہیں، کیسے اس ساری چیزوں کو کاؤنٹر کریں گے؟ نہیں دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کی طاقت شاید اس مرتبہ عوام نے بہا کے رکھ دی ہے، اور کوئی بھی آدمی، شاید کوئی اکا دکا کو ہو ایسا بندہ، اس مرتبہ وہ راجہ ریاض صاحب والی وہ 17 18 20 21 والی پوزیشن نہیں ہوگی، کیونکہ حلقوں کے اندر لوگوں پر بے تحاشا پریشر ہے کہ جو لوگ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں وہ کیسے اس کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا اگر غداری کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا عوام کی طرف سے؟ عوام کی طرف سے اب دیکھیں نا کیا ہوا، جو 2 4 لوگوں نے کوشش کی ہے بدلنے کی وفاداریاں، لوگ ان کے گھروں کے باہر پہنچے ہیں، لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے، سیاسی مستقبل تباہ. اب مجھے کتنے بڑے نام تھے جنہوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گونپا، کتنے بڑے نام تھے سیاست میں، کتنی پشتوں سے سیاست کے اندر تھے، آج کہاں پر ہیں؟ اب مجھے کم از کم اگلے 25 سال میں بھی وہ دوبارہ سیاست میں ریوائیو ہوتے نظر نہیں آ رہے. اب عوام کا شعور، عوام کے سوچ، عوام کے سوچنے کا معیار تبدیل ہو چکا ہوا ہے. ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں استحقاق پاکستان تحریک انصاف کا ہے. پاکستان تحریک انصاف has a plan to make government. Yes, definitely. Why not? We are going for the government, inshallah. In federal, in province, KPK and in Punjab, definitely yes. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں.
خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.